السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں ذہنی دباؤ کے شکار لوگوں کی۔ ایسے لوگ جن کے دماغ میں مسلسل کوئی غصے والی بات رہتی ہو، وہ اس سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایک ایسا انسان جو اپنے ماضی کے دنوں میں جیتا ہو، جس کے ماضی کی یادیں اس کے دماغ میں جکڑی ہوں، وہ ماضی میں ہی رہتا ہو، ہر وقت اسے ماضی کی ہی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی تلخ حقیقت یاد آتی رہے، روز دن میں کئی کئی دفعہ، تو ایسا انسان بھی ذہنی دباؤ کا سخت شکار ہو جاتا ہے۔ مستقبل تو دور، وہ تو اپنا حال بھی نہیں جی پا رہا ہوتا صحیح سے، وہ مسلسل اسی ذہنی دباؤ کا شکار کی وجہ سے اپنے حال کو بحال کر لیا ہوتا ہے اس نے۔ کوئی مثال لے لیتے ہیں ایک خاتون کی، جس نے شادی سے انکار کر دیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر وہ اپنے ذہنی دباؤ کے شکار میں اس قدر جکڑ جاتی ہے کہ اس کی باتوں سے، اس کے جوشیلے انداز میں وہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح اس کو درختوں سے محبت ہے، کس طرح اس کو پہاڑوں میں جانا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کے اندازے گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ایک ایسا فیصلہ لے لیا ہوتا ہے زندگی میں جو کہ اسے نہیں لینا چاہیے تھا۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی ہمیں، جس طرح کہ کوئی عورت دوسری عورت پہ بہت سے الزام لگا دیتی ہے۔ اگر کوئی عورت اچھی ہے تو دوسری عورت اس کے لیے ہی طعنہ بنا دیتی ہے، کئی اخلاقی گمراہیوں میں ڈال دیتی ہے دوسری عورتوں کو، اس بارے میں، اس عورت کے بارے میں کہ یہ تو اس طرح بات کرتی ہے، یہ تو چلاک ہے، یہ صرف اچھا بننے کے لیے کرتی ہے، اس طرح اس پہ الزام لگاتی ہے۔ تو پھر در حقیقت وہ عورت جو الزام لگا رہی ہوتی ہے، وہ خود ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسری عورت اس پہ برتری جو حاصل کر رہی ہوتی ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے، لیکن وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، جس سے وہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس پہ الزام ہی لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی مرد اگر اپنی کاروباری زندگی میں کامیاب ہو رہا ہے تو اسے دیکھ کر کوئی کسی نہ کسی کے دل میں حسد بھی آ جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرا مرد کامیاب مرد پہ تہمتیں لگانے لگ جاتا ہے تاکہ وہ کاروباری لحاظ سے نیچے آ جائے اس سے، اور کوئی کامیابی نہ حاصل کر لے کاروبار میں۔ اسی طرح یہ زندگی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے اور حسد کا شکار ہو کے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے انسانوں کی فی الحال آج کل چل رہی ہے۔ انسان دوسرے انسان کی نہ تو کامیابی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے کامیابی میں خوش ہو سکتا ہے۔ آج کل یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، المیہ ہی لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے تو اس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے الزام لگا دیے جاتے ہیں، اسے نیچے گرا دیا جاتا ہے، اس کو خاک میں عزت ملا دی جاتی ہے، اس کو مٹی کر دیا جاتا ہے کہہ لو۔ تو کوشش کیا کریں کہ حسد نہ کریں، ذہنی دباؤ کا شکار انسان خود ہو جاتا ہے اس طرح، اور پھر خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی کا نہیں، کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر اس نے آج کامیابی حاصل کی ہے تو کوئی نہیں، وہ 2-4 روز اگر آپ اس کی برائی کر بھی لیں گے تو اس نے 2-4 دن بعد پھر دوبارہ سے وہ اپنی عزت بنا لے گا۔ اخلاق ایک چیز ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے کیا کچھ نہیں کر لیتا، تو بہتر ہے کہ خود کو بھی ذہنی اذیت دینے سے کہ اس کی خوشی میں خوش ہوں، اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس سے نجات دے اور ہمیں بھی کامیابی دے، ہمیں بھی اس طرح اس کی طرح کا اخلاق اچھا، اس سے مزید اچھا ہمیں نا اخلاق بنانے کی ہمت دے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے، دبلی پتلی ہے تو تھوڑی موٹی ہوگی، کوئی قتلی سی لڑکی ہوگی، سانولا رنگ ہوگا تو اس کو یہ چاہ ہوگی کہ میں بھی اس کی طرح خوبصورت ہوتی، تو اسی طرح وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ طالب علم کا اگر لے لیا جائے تو کہ ایک کے اچھے نمبر آ رہے ہیں، پوزیشن ہولڈر ہے، فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے، اور ایک کے بس مناسب سے نمبر آ رہے ہیں، تو اس کی بھی یہ حسرت ہوگی، وہ بھی اسی طرح ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا جائے گا کہ میرے بھی اس طرح اچھے نمبر ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرے کہ اچھا یہ میرا کلاس فیلو ہے، اور انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہاں میرا بھائی ہے، اسلام نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بہن بہن قرار دیا ہے تاکہ مساوات قائم رہے، لیکن ہم ایک چیز نہیں دیکھتے، ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس سے برتری حاصل کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ لوگ جو مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، انہیں ذہنی امراض، نفسیاتی امراض کہہ لیں، یا پھر سر درد، ڈر، خوف، اداسی، مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کی کئی چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، اس طرح کے کئی امراض لگ جاتے ہیں جس سے پھر وہ کبھی بھی
چھٹکارا نہیں پا سکتے، کوشش کریں گے بھی تو پھر کہیں نہ کہیں ان امراض کے جو اثرات ہیں وہ رہ ہی جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جانا، اپنے آپ کو اپنے ذہن دباؤ کا شکار بنانا اور اسی بات پہ مسلسل سوچتے رہنا کہ ہر وقت لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور پھر اس طرح وہ پھر جلدی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ہمیں تنقید کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دیتا ہے تو ہم مسلسل اسے سوچتے ہی رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں اس وجہ کو اگر نہ بھی ہو، کسی نے ایویں بھی بات کر دی ہے تو پھر بھی ہم وہ بات کہیں نہ کہیں اپنے آپ پہ لگا کے دن رات سوچ سوچ کے اپنے ذہن کو دباؤ کا شکار کر لیتے ہیں۔ امراض کا جو شکار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی دیا ہے، جہاں بھی رکھا ہے، بالکل بہترین حالت میں رکھا ہے، اور اگر کوئی مشکل ہے بھی تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو کہ بہت جلدی دور ہو جائے گی، اور اللہ نے جو بھی ہمارے لیے کیا ہے وہ بہترین ہے، بہتر ہی ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی غلط برا نہیں کر سکتا۔ تصور بھی ہمارے لیے تو یہ تصور بھی گناہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے، نہیں، صرف آزمائش ہوتی ہے انسان کی چھوٹی موٹی، اور کسی کو بھی نہ کسی کے استاذ سے زیادہ اللہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اگر ہم اپنی سوچ کو اچھا کر لیں، بہتر کر لیں، منفی کی بجائے مثبت سوچیں، تو کبھی بھی کوئی بھی انسان ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا، کہیں بھی کسی بھی طریقے کے اس کو ڈپریشن، انگزائٹی، خوف، ڈر، مایوسی کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے کا اسے ذہنی امراض کہہ لیں یا نفسیاتی امراض، کچھ بھی، ہر طرح کی بیماری سے وہ پاک رہے گا، کیونکہ ہماری اصل وجہ ہی ہمارا باتوں کو ماضی میں رہنا ہے، باتوں کو سوچنا ہے، جس کی وجہ جو ہمارے مسلسل اس چیز کی وجہ بنتا ہے کہ ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے بیمار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پورے جسم پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ چیختے چلاتے ہیں تو آپ کو اپنے انداز میں، اپنے مزاج میں تھوڑا سا دھیما پن، تھوڑی سی شائستگی لانی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے ذہن کو سکون دیں اور ماضی میں رہنے کو چھوڑ دیں، حال میں رہنا سیکھیں، مستقبل کے بارے میں بھی چھوڑ دیں۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، آنے والے کل کا صرف اللہ کو پتہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کر لیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آباد رہیں، سکون سے رہیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔